يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ الانعام کا چوتھا رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ قد خسر الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ بلقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات، اس سے میٹنگ سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاءتہم الساعۃ، حتیٰ کہ جب آ جاتی ہے ان کے پاس وہ آخری گھڑی، بغتتاً، اچانک۔ اب دوستو بات اصل میں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جتنا بھی وقت آج تک گزر چکا، ہماری اپنی زندگیوں کا حال دیکھ لیں، جتنا بھی ہم وقت گزار چکے، یا اگر ہم اس کو ریکال کریں، اس کو دہرائیں، تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے چند ساعتیں ہی گزری ہوں۔ تو چاہے جتنا بھی وقت گزر جائے، وہ ایسے ہی لگے گا جیسے کہ اچانک ہی یہ سب کچھ ہو گیا اور آخرت آ پہنچی۔ قالو، تو وہ سب کہیں گے یا حسرتنا، اے ہماری حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، اس چیز کے اوپر جس کو ہم نگلیکٹ کرتے رہے۔ فرت کا مطلب نگلیکٹ کرنا ہوتا ہے، نا کا مطلب ہم، جس کو ہم نظر انداز کرتے رہے، فیہا، جس کے بارے میں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، تو وہ اٹھائیں گے اپنے اپنے برڈنس، اپنے اپنے بوجھ، علی ظہورہم، اپنی اپنی پیٹھوں کے اوپر، جو وہ کر چکے ہوں گے وہ اٹھائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یزرون، اور کتنا ہی برا بوجھ ہوگا۔ سا کا مطلب برا، یزرون وہ بیئر کریں گے، وہ اٹھائیں گے، برداشت کریں گے اس دن، کیونکہ اس بوجھ کو اتارنے والا اس دن ان کا کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتے ناتے، سب اجنبیت کا اظہار کریں، خود ہی اٹھانا پڑے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور یہ دنیا ہے کیا ماں سوائے اس کے کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے، ان لوگوں کے لیے ہمیشہ کی جگہ ہے جو متقی ہیں۔ افلا تاکلون، کاش یہ لوگ عقل رکھتے۔ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کاش یہ عقل رکھتے؟ وہ لوگ جس نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہو۔ قد نعلم انہ لیحزنک، بے شک ہم جانتے ہیں، نون یہاں پر اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، احترام کا صیغہ، بے شک ہم جانتے ہیں، انہ، یہ تمام عمل جو وہ کام کرتے ہیں، لیحزنک، یہ آپ کو غمگین کر دیتا ہے۔ یعنی جب وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ یہ آپ کو غمگین کرتا ہے جب وہ آپ کی باتیں نہیں سنتے، آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ سے پرے ہٹ جاتے ہیں، آپ کے سامنے انسلٹنگ بیہیویئر اختیار کرتے ہیں۔ الذین یقولون فإنہم لا یکذبونک، جب وہ یہ سب کہتے ہیں تو سن لیجئے، فإنہم، بے شک وہ، لا یکذبونک، وہ آپ کو ہرگز نہیں جھٹلاتے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یجحدون، اور اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ دوستو یہ آیت جو ہے یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل اور اخنس کی ایک دفعہ میٹنگ ہوئی، بہت پرائیویٹ، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہم دونوں ہی ہیں، تو ذرا سچ سچ بتاؤ کہ تم کیا سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس نے کہا بات سنو، بات یہ ہے کہ وہ سچے رسول ہیں، یہ میں جانتا ہوں، مگر اگر سب کچھ عبد مناف کے پاس ہے، یعنی ان کے قبیلے کے پاس ہے، پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا،
حرم کی چابیاں، اگر ہر چیز اس کے پاس ہے اور رسول بھی انہی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر بتاؤ قریش کے پاس کیا رہ گیا؟ لہٰذا میں تو کبھی بھی ان کے تحت نہیں ہوں گا، ان کی ماتحتی مجھے کبھی بھی قبول نہیں، چاہے مجھے محمد کو ہی جھٹلانا پڑے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کو نازل کیا کہ وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، تم آج چھوڑ دو جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا ان کو بتانا، یا تمہارے پکے دوست ہو جائیں گے۔ تمہارے ساتھ دشمنی، اصل میں یہ میرے ساتھ دشمنی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، بے شک جھٹلایا، رسل من قبلک، اور بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے، وَصَبَرُوا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، جس باتوں کے اندر ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف دی گئی، حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ ہم نے ان کو فتح دی، ہم نے ان کے اوپر فتح نازل کی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، ہرگز بھی تبدیل نہیں ہوتے اللہ کے کلمات، یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنے طریقوں کو کبھی بھی نہیں تبدیل کرتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ کے پاس پہنچ چکی خبریں کن کی؟ پہلے رسولوں کی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر یہ سب کچھ آپ کے لیے بہت مشکل ہے، کبورہ کا مطلب یہاں پر مشکل، یعنی یہ جو آیتیں ہیں یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ تھی کہ اب ان کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر نہ تو آپ نے رنجیدہ ہونا ہے اور نہ ہی ان کی فرمائشوں کو میرے سامنے رکھنا ہے۔ بات یہ تھی دوستو کہ بہت سے لوگ بہت سے مواقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے دکھانے کی فرمائشیں کرتے تھے، اور آپ بعض اوقات اتنے زچ ہو جاتے تھے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، ذرا دیکھیے گا۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر آپ کے لیے بہت مشکل ہے اعراضُهُم، ان سے اعراض کرنا، ان سے بے پرواہی کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ کر سکتے ہیں، ان تبتغیہ نفقاً، تو پھر آپ بنا لیں سرنگ، فی الارض، اس زمین کے اندر، اور سلمن، یا پھر کوئی سیڑھی لگا لیں، فی السماء، آسمانوں کے اندر، فتأتیہم بآیات، تاکہ تمہارے پاس آ جائیں کوئی نشانیاں، کوئی معجزے، جائیں پھر آپ خود ہی تلاش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اگر آپ سے ان کی باتیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان سے لاپرواہی نہیں برت سکتے ہو تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، لَجَمَعَهُمْ، تو جمع کر دیتے، عَلَى الْهُدَىٰ، ان سب کو ہدایت کے اوپر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، لہٰذا آپ ہرگز مت ہوں نادانوں میں سے۔ یعنی ان کی فرمائشوں کے اوپر کب تک چلیں گے؟ یہ تو شروع میں کون کون سے نبیوں کو کون کون سے معجزے میں نے نہیں دیے، تب انہوں نے کون سا دین کو قبول کر لیا تھا اس وقت جو اب کر لیں گے؟ یہ تو آپ کو قیامت تک انہی چیزوں کے اندر الجھائے رکھیں گے۔ میرا معجزہ قرآن ہے جو میں نے تمہیں دے دیا، جو ایمان لاتا ہے لائے، جو نہیں لاتا نہ لائے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک وہی لوگ قبول کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، یعنی دل سے جو سنتے ہیں، والموتى، اور مردے، یبعثہم، ان کو اللہ اٹھائے گا، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور پھر اسی کی طرف ان کو پلٹا دیا جائے گا۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ قل ان اللہ قادر، کہہ دیجیے اللہ قادر ہیں، علی ان ینزل، کہ نازل کی جائے آیہ، کوئی نشانی، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی حیوان، فی الارض، زمین کے اندر، ولا طائر یطیر، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو ہواؤں میں اڑتا ہے، بجناحہ ہی، اپنے پروں کے اوپر، الا امم، ما سوائے وہ بھی گروہوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، یعنی ہم نے پرندوں کے بھی گروہ بنائے، حیوانوں کے بھی گروہ بنائے، جس طرح تم لوگوں کے بنائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی جانور نے اس دنیا کے اوپر کسی دوسرے جانور کے اوپر زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بدلہ دلوانے کے بعد
ان کو مٹی کر دے گا۔ اور اسی آیت کے اوپر پھر وہ کہیں گے تمام کفار کہ کاش ہم بھی ان کی طرح مٹی ہو جاتے، مگر وہ نہیں ہو پائیں گے۔ یہ صرف جانوروں کے لیے ہوگا۔ ما فرطنا، اور ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، فی الکتابی، اس کتاب کے اندر، من شیء، کوئی بھی چیز، ثم، تب، الی ربہم یحشرون، ان کے رب کی طرف ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں میری نشانیوں کو، سم و بکم، وہ گونگے بہرے ہیں، فی الظلمات، اور وہ تاریکیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، گمراہیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ومن یشاء اللہ یضللہ، اور جسے اللہ چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتے ہیں وہ صراط مستقیم کے اوپر قائم فرماتے ہیں۔ جعلہ کا مطلب قائم کرنا۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آ جائے اللہ کا عذاب تمہارے اوپر، او اتتکم الساعۃ، یا وہ آخری گھڑی آن پہنچے، اغیر اللہ تدعون، کیا پھر بھی تم دوسرے الہوں کو ہی پکارو گے؟ جب یہ چیزیں تم تک پہنچ جائیں تو کیا اس وقت بھی تمہاری ایسی ہی حالت ہوگی جس طرح کہ آج ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون، بلکہ صرف وہی اللہ ہے جس کو تم پکارتے ہو، فیکشف، دور کرنے کے لیے، ما تدعون، جس کے لیے پکارا جاتا ہے۔ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو تم صرف اسی اللہ کو پکارتے ہو، الیہ، اسی کی طرف راغب ہوتے ہو۔ ان شاء وتنسون، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتنسون ما تشرکون، تم کیوں بھول جاتے ہو ان اپنے شریکوں کو جن کو تم معبود بنا کر پوجتے ہو، جن کو تم اللہ کے سامنے کھڑے کر دیتے۔ تو دوستو، بہت زبردست یہ رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں بندوں کو کہ باز آ جاؤ، وہی اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے، اسی کی آیتوں کو ماننا ہے، نہیں مانو گے تو حشر تمہارا جو ہوگا وہ پھر اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہی ہوگے، اور وہ کوئی بہت دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کے اوپر راغب فرمائیں اور نیک کام کرنے کی استطاعت عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي